نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہیں کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں، چاہے وہ اسے عذاب دے یا اسے جنت میں داخل کرے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نمازی ہے اور صحیح معنوں میں ادا کرنے والا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کا اس سے کمٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے امام قرطبی نے نقل کیا اس حدیث اور اس آیت کی شرح میں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ کہتے سنا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر صبح اور شام اپنے رب عز و جل کے پاس ایک عہد لو؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح و شام یہ کہا کرو، ام تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 16 چیپٹر یعنی کہ 16ویں سپارے کے رکوع نمبر 9 کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں، اور سورہ مریم کا یہ آخری رکوع ہے، اور آج ہم نے درس کا آغاز سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر ان ارسلنا الشیاطین، کیا تم نے نہیں دیکھا ارسلنا الشیاطین کہ تمہارے پروردگار نے مسلط کر دیا، بھیجا شیاطین کو علی الکافرین، کافروں پر اللہ رب العزت نے ان کو مسلط کر دیا۔ کیا تم نے یہ بات نہیں دیکھی؟ علی الکافرین تعزهم عزا، اور وہ کافروں پر تعزهم عزا ان کو گمراہی پر ابھارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یعنی کہ کفار مشرکین گمراہی میں ہیں، ضلالت میں ہیں، اور گمراہی اور ضلالت کی وجہ سے جب انہوں نے خود ہی چاہا گمراہی کو اختیار کرنا تو اللہ نے ان پر شیطان کو مسلط کر دیا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، فرشتے، ان کو نیکی کی طرف ابھارتے ہیں، انبیاء اور اولیاء ان کو نیکی کرنے کی طرف ابھارتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو شیطان ہوتا ہے وہ بندے کو گناہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہا ہے، فرما رہا فلا تعجل علیہم، تو اے میرے محبوب آپ جلدی نہ کیجیے، آپ اس معاملے کے اندر جلدی نہ فرمائیے، انما نعد لہم عدا، یعنی کہ اب جب ان پر شیطان مسلط ہے اور یہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو آپ اس معاملے کے اندر جلدی نہ فرمائیے، انما نعد لہم عدا، جو ہم نے وقت ان کا مقرر کیا ہوا ہے عذاب اس پر ہی آنا ہے، انما نعد لہم عدا، اور ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں، ان کے دنوں کی گنتی کر رہے ہیں، ان کی سانسوں کی گنتی کر رہے ہیں، ان کے اعمال کی گنتی کر رہے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ لیکن آپ اس بارے میں جلدی نہ کیجیے، اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ وقت جب آنا ہے تو عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن جو قیامت کا ہوگا، نحشر المتقین، ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو، نیکوکاروں کو، الی الرحمانی، اور ہم ان کو لے کر جائیں گے رحمان کی طرف وفدا، مہمان بنا کر۔ متقین جو ہوں گے کل قیامت کے دن، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کر پہنچیں گے، وفد کی صورت میں پہنچیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم کیسے آئیں گے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، انہیں ہانکا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے، یعنی پیچھے اگر پولیس والے کھڑے ہیں اور آگے کوئی بندہ اور اس کو دھکے کیسے پڑتے، چل بھائی آگے چل، کورٹ میں لے جاتے ہوئے دو تماچے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی گدی پہ بھی لگا رہا ہوتا ہے، کوئی تھپڑ یہاں پہ بھی لگا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے دھکا بھی پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مجرم کو معلوم ہوتا ہے کہ عدالت میں جائے گا تو سزا ملنی ہے، سزائے موت ہی ہونی ہے اگر بڑا مجرم ہے تو اب وہ جانا نہیں چاہ رہا ہوتا، تو اب وہ انداز دیکھیے۔ اور منسوق کا معنی ہے دھکے دینا، ہانکنا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرمین کو ہانکا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے، کس کی طرف؟ الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا،
اور وہ جہنم کی طرف ایسی حالت میں لے کر جائے جائیں گے کہ جس طرح جانور پیاسا ہوتا ہے اور پانی کو طلب کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پیاسے جہنم میں ہانکے جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا کوئی مالک نہیں ہوگا شفاعت کا، سفارش کا، گزارش کا۔ اس دونوں معنی کیے گئے ہیں کہ کسی شخص پر اللہ نے شفاعت کا معاملہ نہیں کیا ہوگا، یعنی کہ ایک طرح کا فرمایا جا رہا ہے کسی کو اختیار نہیں دیا ہوگا، ہر کسی کو، یا کسی کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اس کو شفاعت کا نہیں کیا ہوگا کہ تو گناہ کر، شرک کر، ہم تیری شفاعت قبول کر لیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شخص شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، الا مگر وہ، من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شخص مالک ہوگا کہ جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو عہد دیا ہوا ہے کہ ہاں تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تمہیں اختیار دے گا، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ہر شخص اس بات کا اگر متمنی ہو کہ اس کے بت یا جن کو اس نے خدا کی ذات کے میں شریک ٹھہرایا وہ اس کی شفاعت کر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہیں کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں، چاہے وہ اسے عذاب دے یا اسے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نمازی ہے اور صحیح معنوں میں ادا کرنے والا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کا اس سے کمٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود سے امام قرطبی نے نقل کیا اس حدیث اور اس آیت کی شرح میں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ کہتے سنا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر صبح اور شام اپنے رب عز و جل کے پاس ایک عہد لو؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح و شام یہ کہا کرو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی اعہد الیک فی هذه الحیاة الدنیا بانی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تباعدنی من الخیر وتقربنی من الشر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا کہاں ہے وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے؟ بس وہ آدمی جو یہ پڑھنے والا ہوگا کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اے اللہ، اے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والے، اے غیب پوشیدہ اور شہادت یعنی ظاہر کو جاننے والے، میں تیرے پاس اس زندگی میں ایک اپنا عہد رکھتا ہوں، وہ یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود بغیر تیرے، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کیا تو وہ مجھے خیر سے دور اور شر کے قریب کر دے گا، اور میں تیری رحمت کے بغیر کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میرے اس اقرار کو بطور عہد نامہ محفوظ فرما، اور قیامت کے دن مجھے وہ عطا کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اس کو ہم عہد نامہ بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ممالک میں اور بہت سارے بزرگوں سے منقول ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ساتھ جو عہد نامہ لگایا جاتا ہے وہی عہد نامہ ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس بات کا عہد کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک میں نے زندگی اس حال میں گزاری ہے
کہ میں تیری عبادت کرنے والا تھا، تیرا شرک کرنے والا نہیں تھا، تجھے ایک ماننے والا تھا، تیرے نبی کو پیغمبر حق ماننے والا تھا، ان کی تعلیم پر عمل کرنے والا تھا۔ تو یہ عہد ہے، تو اگر کسی کا عہد اللہ کے پاس ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا دوسرا معنی یہ لے لیں کہ اگر اللہ نے نبیوں سے، ولیوں سے، شہداء سے عہد کیا ہوا ہے کہ تمہاری سفارش سے ہم بخشیں گے، تو ان کا تو معاملہ الگ ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنے گمان میں، اپنے ذہن میں کسی کو پوجنا شروع کر دے اور کہہ دے کہ کل یہ بت ہمیں بچا لے گا، کل معاذ اللہ فرشتے، جس طرح مشرکین کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، تو یہ خدا کی بیٹیاں بچا لیں گی، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ فرمایا لا یملکون الشفاعہ، کوئی سفارش اور شفاعت کا مالک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، رحمان کے اولاد ہے، اتخذ الرحمن کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ رب العزت فرما رہا بہت ہی انتہائی ناپسندیدہ اور بہت بری بات انہوں نے رحمان کے لیے کہی۔ اللہ کا جلال آپ دیکھیں، اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا کتنا برا۔ اللہ کہہ رہا ہے لقد جئتم شیئا ادا، کتنا ہی بری کام ہے، بری بات ہے، سخت بات ہے، بھاری بات ہے جو انہوں نے اللہ کے متعلق کی۔ اور یہ کتنی بھاری ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، اور قریب ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اللہ کے جلال سے آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹوٹ کر دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ یہ تو اللہ رحمان ہے۔ اچھا، اس صورت میں آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے لیے رحمان استعمال کیا۔ تو اس کو کچھ مفسرین نے سورہ رحمانی بھی کہا، سورہ مریم کو بار بار رحمان رحمان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رحمان ہونے سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ عذاب نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا؟ وہ رحمان ہے۔ تو معاذ اللہ کچھ لوگ اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اس وجہ سے رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے پاس اختیار نہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اچانک سے ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی۔ تو یہ جہاں مشرکین کے لیے تنبیہ ہے، ایک مومن کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ مسلمان اگر حرام کام کر رہا ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، اور ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو میں تو اتنے سارے الٹے سیدھے کام کر رہا ہوں، میرے اتنے سارے الٹے سیدھے بزنس ہیں، میں نے لوگوں کی جائیداد پر قبضے کر لیے ہیں، میں نے زندگی بھر حرام کمایا ہے، لیکن دیکھو ترقی کرتا جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ رحمان ہے کہ چھوٹ دے رہا ہے تجھے، تم اس کی چھوٹ کو غلط فہمی کی طور پر لے رہے ہو اور ہٹ درمی پر ہٹ درمی کرتے جا رہے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں یا حرام کاری ملوث ہیں، اگر اللہ اپنے جلال میں آ جائے تو قریب ہے کہ صرف یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ ان دعوا للرحمن ولدا، تو قریب ہے کہ اگر اللہ جلال میں آ جائے اور اللہ اپنی جباریت اور قہاریت کی صفت کے ساتھ آئے تو آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور یہ پہاڑ گر پڑے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان دعوا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے اولاد ہے۔ اللہ کہہ رہا وما ينبغي للرحمن، اور رحمان کی شان نہیں ہے کہ ان يتخذ ولدا، کہ وہ اولاد بنائے، یہ رحمان کی شان ہی نہیں ہے۔ رحمان کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، کہ وہ اولاد کسی کو بنائے، کیونکہ دیکھیے اولاد کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم فانی ہیں۔ اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے ہر شخص کو؟ اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ میں فانی ہوں، ایک دن میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میرا نام میری اولاد کے ذریعے سے باقی رہے، میرا ایک تسلسل دنیا میں پیدا ہوا ہوں، 50 60 70 سال میں نے گزارے ہیں، تو قیامت تک میری نسل چلتی رہے تاکہ میرا نام میرے بچوں کے ذریعے سے، ان کی اولادوں کے ذریعے سے میرا نام باقی رہے۔ تو فانی کو ضرورت ہے اولاد کی۔ یا پھر آدمی بڑی عمر میں آ کے کمزور ہو جاتا، اب اس سے کمایا نہیں جاتا، معاملہ چلائے نہیں جاتے، تو اب ایسی حالت میں بھی آدمی کو کہتا اولاد ہو تو سہارا بنے۔ تو کمزور کو ضرورت ہے اولاد کی، لیکن اللہ نہ فانی ہے نہ کمزور ہے۔
اللہ تو باقی ہے اور ایسا باقی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، میرا رب باقی ہے۔ اور ساری دنیا کمزور ہے لیکن مولا کمزور نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اختیار اس کے ہاتھ میں، مالک یوم الدین وہ ہے، الحمدللہ رب العالمین وہ ہے۔ تو جب وہ کمزور نہیں تو اس کو حاجت نہیں اولاد کی۔ اللہ کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اپنا بیٹا بنا لے یا اپنی اولاد بنا لے۔ ان کلو من فی السماوات والارض، اور نہیں ہے کچھ بھی، کوئی بھی، اللہ اکبر، آسمان و زمین میں جتنے ہیں نہیں ہے کوئی بھی، الا آت الرحمن، مگر سب رحمان کے حضور آئیں گے عبدا، بندے بن کر۔ آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں، جب رحمان کی بارگاہ میں آئیں گے، بندے بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اولیاء امت ہوں، شہداء امت ہوں، انبیاء امت ہوں، یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں بندے بن کر آئیں گے، فرشتے بندے بن کر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بن کر نہیں آئیں گے بلکہ بندے بن کر آئیں، بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اور رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد دے گا، حمد کا جھنڈا دے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں وہ جھنڈا لوں گا تو قیامت کے دن اللہ کی ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا، ایسے الفاظ میں میرے اللہ کی حمد کروں گا کہ میں اس وقت اس دنیا میں اس الفاظ سے حمد کر بھی نہیں سکتا۔ یعنی کیسی حضور تعریف کریں گے اللہ کی، اللہ اکبر۔ انبیاء سے بڑھ کر اللہ کی شان بیان کرنے والا کوئی نہیں، اور جنہوں نے شان بیان کی میرے آقا نے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ان الفاظ کے ساتھ شان بیان نہیں کر سکتا جو میں قیامت کے دن لواء الحمد پکڑ کے اپنے رب کی حمد کروں گا۔ تو سب آئیں گے اللہ کی بارگاہ بندے بن کر۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو آپ نے سنا تھا سورہ مائدہ کے اختتام پر اللہ پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کی عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کہی، نہ ان کی والدہ ماجدہ نے ایسی بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانے والوں کو میدان محشر میں جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوا کر ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ سب اس کے سامنے بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، بے شک اس کے علم نے گھیر رکھا ہے۔ لقد احصاہم، احصاہم مانے گھیرنا، اس کے علم نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ وعدہم عدا، اور اللہ نے ان کو ایک ایک کو گن گن کر رکھا۔ یعنی کہاں کہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی آدھی دنیا پر اگر میری بادشاہی ہے تو شاید یہی دنیا، بعد میں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو تھوڑے حصے کا مالک تھا، دنیا کے فلاں حصے میں ایک مجھ سے بڑا طاقتور بادشاہ۔ یا پھر بندہ اس ارتھ کی بات کرتا ہے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یار نہ جانے فلاں گلیکسی میں بھی کوئی مخلوق ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علم سے، اللہ کی نالج سے کوئی بھی مخلوق باہر نہیں ہے، اور اللہ نے ایک ایک مخلوق کو گن کر رکھا ہے، ایک ایک مخلوق اس کے علم میں گنی ہوئی ہے، تو کوئی مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں، اور وہ سب جانتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی خالق نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اس کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک روز قیامت فردا ایک ایک کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں جس کے پاس مال دولت یہ تمام چیزیں ہوں گی، بہت بڑے خاندان ہے، بہت بڑے بڑے سپورٹرز ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، یہاں بڑی بات فرمائی کہ دنیا میں کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اجتماعی طور پر آتا ہے، پوری بستی الٹ دی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک کا انڈیویجولی حساب لے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہول سو ہول پورے گھر والوں کو، چلو گھر کے 4 بندے بخش دیے گئے تو گھر کے 6 ممبر تھے تو 4 بخش دیے گئے، چلو پورا پیکج لے لو، 2 تم بھی چلے جاؤ، کیونکہ تم فیملی میں 6 بندے تھے، 4 کے ساتھ 2 بھی فری ہیں۔
गेट 1 बाय 1 वाला मामला नहीं है वहां। मामला क्या है कि हर बंदा अपने अमाल का, तो अगर बाप नमाजी है औलाद नमाजी नहीं है तो बाप ये ना सोचे चलो मैंने तो नमाजें पढ़ ली ना, हर बंदा फर्दन अपना हिसाब देगा। अल्लाह अकबर। तो इसलिए हर शख्स को अपनी अपनी फिक्र करनी चाहिए कि मैं क्या अमाल कर रहा हूं अल्लाह की बारगाह में ले जाने के लिए। और आपको भी ये सोचना चाहिए कि अगर आप मस्जिद में आ रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और आपकी बीवी आपके बच्चे दीन से दूर हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप क्या समझते हैं? आपका अमाल आपके साथ, आपकी बीवी के अमाल उसके साथ, आपके बच्चों के अमाल उसके साथ, तो अपने साथ अपनी फैमिली की फिक्र भी कीजिए कि वो भी दीन की तरफ आइए। आखिरी आयत है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बहुत खूबसूरत आयत। इन्नल्लज़ीना आमनू, ये तो जिक्र हो गया इससे पहले मुशरिकीन का कि जिन्होंने अल्लाह की औलाद ठहराई, वो लोग जिन पर शैतान मुसल्लत कर दिए गए। अब बात की जा रही इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो ईमान लाए वो अमिलुस्सालिहात और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो अनकरीब हम पैदा कर देंगे उनके लिए, रहमान पैदा कर देगा उनके लिए वुद्दा, मोहब्बत लोगों के दिलों में। अब यहां पर एक हदीस शरीफ भी इस बात की अलामत है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नकल करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को निदा की जाती है कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत रखता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानी मखलूक में निदा करते हैं कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचे आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं। थुम्मा युदअु लहुल मकबूल फी अहलिल अर्द औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर जमीन वालों में इस बंदे की मोहब्बत और मकबूलियत को रख दिया जाता है। कुरान का कह रहा जो ईमान लाया, नेक अमाल किया, अल्लाह ताला फरमा रहा रहमान उसके लिए मोहब्बत रख देगा लोगों के दिलों। तो क्या पता चला? अल्लाह के वली की मोहब्बत वो अल्लाह डालता है लोगों के दिलों में। आज आप देखिए किसी वली को, हजरत मोइनुद्दीन को देखिए रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को, कई सौ साल गुजर गए उनका इंतकाल किए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को देखिए, अल्लाह अकबर, पीरान पीर को देखिए, 1000 साल होने के करीब हैं उनको विसाल किए हुए। यार 1000 साल या 20-25 साल हो जाए आदमी को तो पोते को दादा की कब्र नहीं मालूम होती कि कब्रिस्तान में दादा की कब्र कहां। लेकिन जिनको कई सौ साल गुजर गए, आज भी दुनिया उन्हें याद रखी हुई है, आज भी उस दुनिया के दिलों में उनकी मोहब्बत है। तो यह अलामत है कि उनकी मोहब्बत का होना और उम्मत की अक्सरियत का उनसे मोहब्बत करना इस बात की दलील है कि वो वली हैं, अल्लाह के बुरगजीदा हैं। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, रहमान उनकी मोहब्बत रख देता है लोगों के दिलों में। तो ये जो वली हैं, वली किसी वली के वली होने की एक दलील भी ये है कि वो इंतकाल कर जाए और साहिब मज़ार की मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों में पैदा हो जाए। तो ये भी दलील है कि अल्लाह ने उसकी मोहब्बत उसके मुरीदों के और उम्मत के लोगों के दिलों में पैदा कर दी। देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हम मिले नहीं, जनाब उमर फारूक से हम मिले नहीं, सहाबा से हम मिले नहीं, हुजूर की अहले बैत से हम मुलाकात नहीं की, हम न दाता अली हजवेरी से मिले हैं, न फरीद से मिले हैं, न साबिर पाक कलियरी से मिले हैं, न ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से मिले हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की मोहब्बत हमारे दिल में है ना। जनाब सिद्दीक अकबर से हम प्यार करते हैं, अबू बकर से हम प्यार करते हैं, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली से हम प्यार करते हैं, औलिया कामिलीन से प्यार करते हैं। तो इनसे प्यार करना ये भी एक अलामत है उनके नेक और बुरगुजीदा होने की, क्योंकि अल्लाह कह रहा है उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, उनकी मोहब्बत रहमान पैदा कर देता। आखिरी की दो आयतें फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, और ए प्यारे महबूब हमने इस कुरान को आपकी ज़बान पर आसान कर दिया, यानी कि बहुत आसान कर दिया है इसको समझाने के लिए, समझने के लिए, आगे बयान करने के लिए, वास करने के लिए बहुत आसान कर दिया, ताकि आप क्या करें, लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन, इस कुरान के जरिए परहेजगारों को, नेकोकारों को बशारत दीजिए
وَتُنذِرَ بِهِ، اور اسی قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے کس کو؟ قوم اللدّا، اس قوم کو، لدّا کا معنی جھگڑالو، ہر بات پہ بحث و مباحثہ کرنے والی، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ خبردار کیجئے قوم اللدّا، اس قوم کو کہ جو جھگڑالو ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اب آخری بات کی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بار بار مشرکین عذاب کا ڈیمانڈ کرتے تھے، عذاب کیوں نہیں آتا ہے، یا قوم اللدّا، اس سے پہلی والی آیت کو جوڑی اگلی آیت کے ساتھ، اس لاسٹ آیت کے ساتھ، کہ اگر کوئی جھگڑالو قوم ہے اور وہ جھگڑالو قوم آپ کی بات سننے کے بعد بھی نہیں مانتی ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی دین کو قبول نہیں کرتی ہے، تو اللہ کہہ رہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں، قومیں اور امتیں ہم نے ہلاک کر دیں اس سے پہلے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی تحس محسوس کرتے ہو؟ کسی کا نام بھی سنا تم نے کہ یہ قوم عاد کا بندہ جا رہا ہے، یا یہ جو قوم عاد کی اولادیں ہیں فلاں بستی میں رہتی ہیں؟ کبھی تم نے کسی سے ملاقات کی، کبھی محسوس بھی کیا فزیکلی کہ کوئی قوم عاد کا، قوم سمود کا، وہ بڑی بڑی قومیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے ان جیسے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اللہ اکبر، ایسے عالی شان اور شاندار لوگ، طاقت کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، جاؤ حشم کے لحاظ سے، لیکن اللہ کہہ رہا حل تحس منہم، جب اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، تو اللہ نے اس زمین پر سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ملیا میٹ کر دیا، الیاذ باللہ تعالی۔ تو حل تحس منہم من احد، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو؟ یا او تسمع لهم رکزا، یا تم نے کبھی ان کے لیے کوئی آہٹ بھی محسوس کی ہے کہ چلو کہیں سے اڑتی اڑتی خبر آ گئی ہو کہ بھئی فلاں علاقے میں قوم سمود آباد ہے، اور ابھی بھی پوری سوسائٹی ان کی بنی ہوئی ہے، کہ تمہارے ذہن میں، کان میں بھی یہ بات پڑی ہے کبھی کہ فلاں علاقے کے اندر قوم عاد کی بستیاں موجود ہیں، ان کی اولادوں نے پوری ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کہہ رہا جب اللہ مٹانے پہ آتا ہے کسی کو تو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ تو یہ قومیں، یہ جو جھٹلا رہی ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انہیں دنیا سے ختم کرنے کا۔ اور اس آیت پر بحمد اللہ تعالی 98 آیتیں مکمل ہوتی ہیں سورہ مریم کی، اور سورہ مریم کے ساتھ ساتھ 9 رکوع مکمل ہوتے ہیں 16ویں سپارے کے۔ اور تیسری چیز بحمد اللہ تعالی اس طرح 16واں سپارہ بھی ہمارا نصف ہو جاتا ہے بحمد اللہ تعالی۔ تو اللہ کا فضل ہے، اس وقت تک ہم سورہ مریم کے ساتھ 19 صورتیں قرآن کریم کی الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ 20ویں صورت ہے سورہ طٰہٰ، وہ بھی بہت دلچسپ صورت ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس سورہ مریم کو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی، اگر کوئی کوتاہی، اگر کوئی کم علمی کے سبب کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یا اللہ کی یا اللہ کے محبوبوں کی شان کے خلاف ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تہ دل سے توبہ کرتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حق بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس سے قبول کر لے، اس دنیا کے اندر بھی اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اس کے ذریعے ہماری مشکلات کو دور فرمائے، اور رب العزت اس قرآن کے لفظ لفظ کے صدقے سورہ مریم کے طفیل اور ان نیک لوگوں کا جن لوگوں کا اس میں نام آیا، جن انبیاء کا ذکر ہوا، ان کے طفیل اس قرآن کو، اس سورت کو ہمارے لیے قبر و آخرت میں بھی توشہ بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کے ذریعے تا قیامت ہماری نسلوں کو ہدایت لینا اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔